بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہمارا یہ دینی مذہبی چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع عنوان و بیان ہے شہیدان کربلا، یعنی کربلا کا بیان۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قرآن فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اپنے پروردگار عالم سے، اپنے مولا سے وہ رزق بھی پاتے ہیں، روزی بھی پاتے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے قرآن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہ سکو گے، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، سبلنا، اور ہم اپنی طرف کی راہیں اور راستے ان کو دکھا دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ یہ جگہ قرآن فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس خیال میں ہیں، لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، کیا لوگ اس نشے میں ہیں، لوگ اس رعونت میں ہیں، اس تکبر میں ہیں کہ صرف وہ اتنا کہہ دیں گے یقولو آمنا، کہ ہم ایمان لائے، بس، وہم لا یفتنون، کیا ان کی آزمائش، کیا ان سے ان کا امتحان نہ ہوگا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے مسلمان بننا اور ایک ہوتا ہے بن کے رہنا۔ بننا آسان ہے اور بن کے رہنا یہی اصل کام ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو ضرور آزمائیں گے، اور ایسے آزمائیں گے، کبھی انہیں خوف دے کر کے آزمائیں گے، کبھی ان کی جانوں کو ہلاک کر کے آزمائیں گے، کبھی ان کی فصلیں خراب کر کے آزمائیں گے، کبھی ان کی جانوں میں کمی کر کے، اور لہذا ان کے بچوں کو فوت کر کے آزمائیں گے۔ اور یا پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، اے محبوب جو صبر کرتا ہے تو ہماری طرف سے ان کو تم خوشخبری سنا دو۔ کسی کو کوئی خوشخبری سناتا ہے، کسی کو کوئی خوشخبری سناتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبری سناتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے سنواتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں، بلکہ اللہ کا مال کیا ہے، ہماری جان کیا ہے، ہم پورے اللہ کے ہیں۔
حضور کی ایک صاحبزادی کا دنیا سے وصال ہوا، ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ للہ ما آتا واللہ ما اخذا، اللہ کا تھا جو اللہ نے دیا اور اللہ ہی کا تھا جو اللہ نے لیا۔ تو ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت تو ہوئے ہیں۔ امام حسین اپنے گلے نازنین پر تیغے گرہ چلوا لیا، خنجر گرہ چلوا لیا۔ امام حسین بھوکے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت تو ہوئے ہیں مگر ایمان اور اسلام اور قرآن اور مذہب کو زندہ فرما گئے۔ بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے پیاسے اپنے گھر وار کو قربان کر دیا، مگر وہ تو بھوکے پیاسے چلے گئے، مگر 10 دن کا لنگر یہ ہم لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور امام حسین ایک فرقے کے نہیں، ایک جماعت کے نہیں، ایک طبقے کے نہیں، ایک صوبے کے نہیں، ایک کنٹری کے نہیں، ایک کنٹری کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، امام حسین سب کے امام حسین ہیں۔ نمازیوں کے امام حسین، غازیوں کے امام حسین، قاریوں کے امام حسین، مفتیوں کے امام حسین، پاکستان والوں کے امام حسین، ہندوستان والوں کے امام حسین، افغانستان والوں کے امام حسین۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے امام حسین، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میری آنکھوں کا تارا امام حسین، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میرے دل کا ٹکڑا امام حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ الفت نہیں ہے جس کو امام حسین سے، محروم ہی رہے گا وہ کوثر کے جام سے، سب کچھ عطا کریں گے تمہیں صبت مصطفیٰ، سب کچھ عطا کریں گے تمہیں صبت مصطفیٰ، تو مانگو کہ تو دیکھو امام حسین سے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لوگ سنتے تو بہت ہیں، پڑھتے تو بہت ہیں، مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تاریخ الخلفاء میں نے پڑھی، تاریخ صبری میں نے پڑھی، تاریخ ابن جریر میں نے پڑھی، تاریخ ابن اسیر میں نے پڑھی، مظلومان کربلا میں نے پڑھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن عظیم کی آیتوں کے مصداق ہیں، قرآن عظیم کی آیتوں کے تفسیر ہیں۔ میدان کرب و بلا میں پیارے اسلامی بھائیوں، کرب و بلا میں آپ دیکھیں مصیبتیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، مصیبتیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، تکلیفیں ملیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غم و آلام ملیں گے، رنج ملیں گے، مصیبتیں ملیں گی، غم و آلام ملیں گے، رنج و غم ملیں گے، مصیبتیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، خون بہتے ہوئے ملیں گے، خون لہو کی ندیاں بہتے ہوئے ملیں گی، اور عورتوں کے آنکھوں میں آنسو ملیں گے، بچے تڑپتے ملیں گے، بلکتے ملیں گے، بچے تڑپتے ملیں گے، بچے تڑپتے ملیں گے، بلکتے ملیں گے، بھوک ملے گی، پیاس ملے گی، شدت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تپش ملے گی، گرمی ملے گی، زیادہ لوہوں کے تھپیڑے ملیں گے، جلسہ دینے والی گرمی اور ہوائیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا، مگر کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا امام حسین نے یزیدیوں کے لیے بددعا کری ہو، یا امام حسین نے یہ کہا ہو یا اللہ مجھے بچا لے، میری مصیبت کو دور کر دے، ان کافروں کو، ان ظالموں کو تہس نہس کر دے، آسمان کو پھاڑ دے یا بجلی گرا دے، ان کو تہس نہس کر دے، مجھے بچا لے، کہ یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ملے
دے گا، بلکہ امام حسین نے جب بھی یہ دعا کری ہے، اے مالک و مولا، جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی غم و آلام آئیں، جو بھی الجھنے آئیں، ٹینشنیں آئیں، اے مالک و مولا ہر موڑ کے اوپر مجھے تو صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں نے کہہ دیا امام حسین مان جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم یہ سمجھ دو، لہذا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا یزید کی بیعت کر لوں، بلکہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا، مگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا گوارا نہیں کروں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، دیدار کربلا کے لیے ہم بھی جائیں گے، دیدار کربلا کے لیے ہم بھی جائیں گے، اشعار محبت کے وہیں پر سنائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکلے جو یاد حسین میں، آنکھوں سے آنسو نکلے جو یاد حسین میں، وہ آنسو روز حشر بہت کام آئیں گے، اور یاد حسین لے کے جو سینے میں جائیں گے، کوثر کے جام ان کو علی خود پلائیں گے۔ شمر لعین کہتا ہے امام حسین کوئی آرزو ہو آپ کی بتائیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم ہٹ جا مجھے بہن زینب سے ملنے نہ دے، یا امام زین العابدین سے مجھے نصیحتیں اور وصیتیں کرنے نہ دے، یا ام لیلہ مجھے بیوی سے ملنے دے، یا شہر بالوں سے دو باتیں کرنے نہ دے، بلکہ فرمایا ظالم میرے سینے سے ہٹ جا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے نے دے۔ اور ایسی نماز پڑھی آپ نے، میدان کرب و بلا میں سب نے سجدے میں سر کو رکھتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام پر اپنی جان نچھاور کر دی، اور وہ ایسا سجدہ کیا کہ خاص خانہ کعبے سے افضل یہ سجدہ ہے جو آپ نے تیغوں اور تلواروں، نیزوں، برچھیوں، بھلم اور بھالوں کے سامنے جو تلواروں کے سامنے جو سجدہ کیا ہے، وہ خانہ کعبے میں کے سامنے بالکل اس کے قریب رہ کر کے وہ سجدے سے بہتر وہ سجدہ ہے۔ اور روز قیامت میں سجدے میں ہی امام حسین اٹھیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، ایک دم میں قتل ہو گئے 1950، جب ذوالفقار رن میں اٹھایا حسین نے، امت گناہ گار تھی نانا کی اس لیے، امت گناہ گار تھی نانا کی اس لیے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے، جنت ہے اس طرف تو جہنم ہے اس طرف، جنت ہے اس طرف تو جہنم ہے اس طرف، نقشے کو کربلا میں دکھایا حسین نے۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو مقبول و محبوب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔